پیارے اسلام نصیحت کی باتیں چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم بات کریں گے یہ تیسری عید، عید میلاد النبی، کیونکہ جب یہ مبارک مہینہ آتا ہے اور ہر عاشق رسول جب اس طریقے سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جشن عید میلاد النبی آ گئی، جشن عید میلاد النبی آ گئی، تو کچھ مخالفین اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنے والے کہہ دیا کرتے ہیں کہ اسلام میں تو صرف دو ہی عیدیں ہیں، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی، کہاں سے انہوں نے یہ بدعت جو ہے ایجاد کر لی۔ بہرحال اس طریقے کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو میں بتاؤں، جب یہ جشن عید میلاد النبی کا معاملہ آتا ہے تو بہت سارے ہمارے سنی بھائی جو ہیں اس طریقے کی جو ہیں ویڈیو یہ لکھ کر کے پوسٹیں ڈال دیا کرتے ہیں کہ صاحب یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے میں کچھ لوگوں کو مرچی لگتی ہے۔ اس جگہ بہت سارے مسلمان بھائی آتے ہیں اور کہتے ہیں اس طریقے سے اختلافات نہ کریں، اس طریقے سے آپس میں لڑائی نہ کریں، دیگر لوگ جو ہیں اسلام کے اندر فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور اسلام کو کمزور کرتے ہیں۔ حالانکہ مسلمان ہیں، ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ حقیقت بتاؤں، RSS، بجرنگ دل اور دیگر جو ہے اس طریقے کے گروپ ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے جب وہ دیش کو برباد کرتے ہیں تو وہ دیش بھکتی کا نعرہ دیتے ہیں۔ یہی معاملہ ان لوگوں کا ہے کہ مسلمانوں کا ایمان برباد کر کے جو ہے نعرہ دیا کرتے ہیں اسلام کا۔ ارے اللہ کے بندو، آپ کے اندر اسلام کہاں سے؟ ارے آپ نے نبی کی دشمنی میں یہ کہا کہ قرآن و حدیث میں تیسری عید کا ذکر نہیں ہے، یعنی قرآن و حدیث کو آپ نے جھٹلا دیا، جھوٹا ثابت کر دیا۔ اور حالانکہ یہ حدیث کون سی لے کر کے آتے ہیں کہ تیسری عید نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث، جب مکہ والوں کو، مدینے والوں کو جب جو ہے یعنی 2 دن کھیل کود کرتے ہوئے دیکھا، یہود و نصارہ کو، کفار و مشرکین کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تمہیں 2 بہترین دن عطا فرمائے ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ اب کہتے ہیں دیکھو یہ حدیث، اللہ کے رسول نے تیسری حدیث کا جو ہے انکار کیا، حالانکہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے کہیں بھی تیسری حدیث کا انکار نہیں کیا ہے، بلکہ کھیل تماشوں سے روکنے کے لیے 2 بہترین دن اللہ نے مسلمانوں کو عطا کیے ہیں، ان کا ذکر کیا۔ آئیے آج ہم جو ہے تیسری حدیث کا ذکر، تیسری عید کا ذکر کرتے ہیں، اور کتنی عیدیں ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلے تو قرآن کی آیت، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا، جو بہت سارے مسلمان ہمارے بھولے بھالے سمجھتے ہیں کہ تیسری عید کا ذکر نہیں ہے، یہ انہی کے لیے ہے۔ اور آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کتنی عیدوں کا جو ہے حکم دیا ہے۔ حقیقتاً اگر بتاؤں تو آپ گنتی کرتے چلے جائیں، انشاءاللہ آپ گنتی کرتے کرتے تھک جائیں گے، اتنی عید ہیں۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا، عیدا لاولنا وآخرنا، یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے اوپر جو ہے آسمان سے دسترخوان، کھانے کا دسترخوان نازل فرما، تاکہ وہ عید ہو ہم سے پہلوں کے لیے بھی اور بعد کے لیے۔ 2 عیدیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ذکر کر دیا، عید الاضحیٰ اور عید الاضحیٰ، 2 تو یہ ہو گئی۔ اور یہ جب آیت نازل ہوئی تو دن تھا سنڈے کا، اتوار کا۔ اگر ہر ہفتے کے اعتبار سے عید کا دن رکھا جائے تو یہ سال کے اندر 52 سنڈے آتے ہیں، تو 2 اور 52 جو ہے 54 عیدیں ہو گئی۔ ابھی تو بات چل رہی تھی صرف تیسری عید کی، لیکن یہ 54 عید ہو گئی۔ لیکن سال میں اگر ایک عید بھی مانی جائے، صرف ایک سنڈے کی جس دن وہ آیت نازل ہوئی، تو بھی جو ہے 3 عیدیں ہو گئی۔ اب آپ کو میں بتاؤں، المستدرک کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1586، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یوم عرفۃ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام۔ بات چل رہی تھی تیسری عید کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عرفہ کا دن، عید کا دن اور ایام تشریق کے جو دن ہے، یہ 5 دن جو ہیں مسلمانوں کے لیے عید کے دن ہیں۔ تو 4 اور 3 7 عیدیں ہو گئی۔ اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی ورضیت لکم الاسلام، تو ایک یہودی جو تھا آپ کی بارگاہ میں حاضر تھا، کہنے لگا کہ اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوئی ہوتی، ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہوتی، تو ہمارے لیے یہ عید کا دن ہوتا۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ عرفہ کا دن تھا، یہ ہمارے لیے بھی عید کا دن ہے، تو ایک عید یہ آ گئی۔ لیکن آئیے ابن ماجہ کی ایک اور حدیث سن لیں، اور کتنی عیدیں ہیں۔
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इब्न माजा की हदीस नंबर 1098, इन्न हाज़ा यौम ईद जअलल्लाहु लिल मुस्लिमीन, जब जुमे का दिन आए तो वो मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। अब आप लगाएं साल के अंदर कितने जुमे आते हैं, 52 जुमे आते हैं, यानी इस तरीके से आप गिनना शुरू करें तो वो संडे को हटा करके मैंने एक ईद में गिन दिया, 52 ये और 8 ये, इस तरीके से जो है तकरीबन 60 ईदें जो है कुरान और हदीस के अंदर ज़िक्र किया गया है। और अगर उनको भी 52 गिन लें तो तकरीबन 108 110 ईदों का जो है ज़िक्र कुरान और हदीस के अंदर किया गया है। तो आप जो इस तरीके की बातें किया करते हैं, साफ फितना ना फैलाएं, मुसलमानों को आपस में ना तोड़ें, तो ये तोड़ना नहीं है, हकीकतन ये मुसलमान है ही नहीं। और अगर हम टूट भी गए तो हमारा ये ज़्यादा से ज़्यादा RSS बजरंग दल या दिगर जो इस तरीके के मुशरिकीन मुनाफिकीन हैं क्या कर लेंगे, हमारा माल छीन लेंगे, हमारी जान ले लेंगे, लेकिन हमारे लिए सबसे कीमती हमारा ईमान है। अगर हमारा ईमान है तो